آج دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا میدان سجا ہوا ہے، جس میں بہت سارے کی پولیٹیکل فگرز شامل ہیں اور جس میں لیے گئے فیصلے دنیا کی سیاست اور دنیا کی معیشت پہ بڑا گہرا اثر ڈالیں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 16th سمٹ آف برکس 2024۔ یہ سمٹ رشیا ہوسٹ کر رہا ہے، جو کہ خود اپنے آپ میں اس سمٹ کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت رشیا ویسٹرن بیکڈ ممالک کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں شامل ہے اور بالخصوص یوکرین کے ساتھ اوپن وار میں انوالو ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سمٹ کی امپورٹنس کیا ہے، کون سے اس کے سرکمسٹنسز ہیں، کیا اس سمٹ کا ایجنڈا ہے اور کون سے پاسبل آؤٹ کمز یا پاسبل ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سمٹ سے۔ اس سمٹ پہ اپنی ڈسکشن کو فردر کیری آن کرنے سے پہلے ہم برکس کا ایک بریف انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ برکس ایک انفارمل پولیٹیکل الائنس ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے ممبر کنٹریز کے درمیان پیس اور کوآپریشن کو بڑھانا اور مضبوط کرنا۔ برکس کا آئیڈیا 2006 میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی طرف سے دیا گیا اور اس کے بعد اس کی پہلی فارمل سمٹ 2009 میں ہوتی ہے۔ اس وقت اس میں 4 ممالک شامل تھے: برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، اور اس کے اگلے ہی سال 2010 میں اس کی ایکسپینشن کر کے ساؤتھ افریقہ کو اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور اس کو فل ممبرشپ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2023 ویری ریسنٹلی اس کی مزید ایکسپینشن ہوتی ہے اور 6 ممالک کی پارٹیسپیشن کو اپروو کیا جاتا ہے، جس میں سے 4 ممبران اس کے ایکٹیو ممبرز بنتے ہیں، جن میں ایتھوپیا، ایجپٹ، ایران اور UAE شامل ہیں، جس سے اس فورم کی ممبرشپ کی تعداد بڑھتے 9 ہو گئی۔ اس فورم کی امپورٹنس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ فورم دنیا کی کل آبادی کا 40% کور کرتا ہے اور گلوبل GDP میں 27% شیئر کلیم کرتا ہے۔ اس فورم کے کوآپریشن کے جو کی ایریاز ہیں، ان میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اکنامک کوآپریشن۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان اکنامک ریلیشن شپس کو بوسٹ کیا جائے ٹریڈ کی بنیاد پر، مطلب ان میں ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے جس کے ذریعے سے ان ممالک کی اکنامک کنڈیشنز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں۔ دوسرا کوآپریشن کا ایریا ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ممبر کنٹریز کے درمیان انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا فلو مزید مضبوط کیا جائے اور اس کو مزید ایز پرووائڈ کی جائے، اس کو مزید آسان بنایا جائے تاکہ ٹیکنالوجی ممبر کنٹریز کے درمیان فلو کرے، ٹرکل ڈاؤن کرے۔ جو تیسرا اس کا کی ایریا ہے کوآپریشن کا، وہ ہے انفارمیشن شیئرنگ، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور انفارمیشن شیئرنگ کا ایک اسپرٹ پیدا کیا جائے۔ جو چوتھا اس کا کی ایریا ہے کوآپریشن کا، وہ ہے جیو پولیٹیکل کوآپریشن، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ممبر کنٹریز کو اتنا اسٹیبل بنایا جائے کہ وہ چینجنگ گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس میں اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو مور پاورفل بنا سکیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے برکس کی طرف سے بہت سارے امپورٹنٹ اسٹیپس لیے گئے ہیں، جن میں کی اسٹیپ ہے دی اسٹیبلشمنٹ آف نیو ڈیولپمنٹ بینک، جس کو برکس ڈیولپمنٹ بینک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو فائنینشیل لینڈنگ ہے ممبر کنٹریز کے درمیان، اس کو مزید آسان بنایا جائے اور ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی کو، فائنینشیل اسٹرینتھ کو مضبوط بنایا جائے۔ اسپیشلی اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ممبر کنٹریز کو ویسٹرن ممالک کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طرح سے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، ان کا ایک الٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے۔ جو دوسرا کی اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹسٹکس، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ممبر کنٹریز کے درمیان، اس کو ایک جگہ پہ کنسولیڈیٹ کیا جائے اور اس فورم کے ممبرز کی بہتری کے لیے اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کیا جائے، جس سے ان ممبر کنٹریز کی جو پرفارمنس ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے۔
جو تیسرا کی اسٹیپ ہے وہ ہے دی پروپوزیشن آف برکس کیبل، جو کہ 2012 میں پروپوز کی گئی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سب میرین فائبر کیبل بچھائی جائے اپنے ان ممبر کنٹریز کے درمیان، جو کہ ان میں آپس میں ٹیلی کمیونیکیشن کو مزید آسان بنائے، جس سے ایک کمیونیکیشن فلو اور زیادہ بہتر ہوگا اور اوور آل ایک ملک کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سمٹ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہی ہے، جس سے اس سمٹ کی امپورٹنس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سرکمسٹانس ہے رشیا یوکرین وار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 سے ہر سال رشیا یوکرین وار مزید کشیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور یہ اس سمٹ کے ممبران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ رشیا ایک لیڈنگ فگر ہے اس سمٹ میں، اس آرگنائزیشن میں۔ تو برکس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ جہاں پہ رشیا کے اوپر گلوبل لیول پہ سینکشنز ہیں اور اینٹی جو ان کا ویسٹرن سینٹیمنٹ ہے اور ویسٹرن بلاک کی طرف سے ان پہ جتنی بھی پابندیاں ہیں، اور ہم ریسنٹلی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کے لیے اریسٹ وارنٹس بھی جاری کیے ہیں۔ تو اس پوری سینیریو میں، اس پوری سچویشن میں رشیا کا اس سمٹ کو ہوسٹ کرنا اور پھر اس میں بنا اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس پوری سچویشن کو ٹیکل کرنا اس آرگنائزیشن کے ممبران کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ جو دوسرا سرکمسٹانس ہے وہ ہے ایران اسرائیل وار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں ایران نے ایکسکلوزیولی اسرائیل پہ 2 دفعہ میزائل اٹیکس کیے ہیں، جس سے ان کے درمیان کانفلکٹ، بڑھتے ہوئے کانفلکٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایران اس پوری آرگنائزیشن کا ایک نیا ممبر ہے، تو یہ بھی اس آرگنائزیشن کے لیے چیلنج ہے کہ پہلے سے ہی جو کہ رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ موجود ہے، اور پھر یہ ایڈیشنل کانفلکٹ اپنے ممبر کنٹری کا یہ کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ جو تیسرا امپورٹنٹ سرکمسٹنس ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی چائنا یو ایس رائیولری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو ٹرمپ کا ایک موقف ہے یا کمالا ہارس کا موقف ہے، دونوں کے موقف میں چائنا کو کنٹین کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس اے اور چائنا کی رائیولری مزید کشید ہوگی آنے والے سالوں میں۔ تو اس کشیدگی کو کس طرح سے یہ پورا آرگنائزیشن، یہ برکس کی جو پوری آرگنائزیشن ہے، یہ کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے۔ جو چوتھا اس کا سرکمسٹنس ہے وہ ہے انوائرمنٹل چیلنجز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال انوائرمنٹل چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور انوائرمنٹل فائنینسنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ تو ان ممبر کنٹریز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ انوائرمنٹل چیلنجز کو کس طرح سے ٹیکل کریں، اسپیشلی ساؤتھ ایشین کنٹریز سچ ایز انڈیا یا ایران۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ سرکمسٹنس ہے وہ ہے چینجنگ گلوبل ڈائنامکس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا یونی پولیرٹی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے ملٹی پولیرٹی کو۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن کو کس طرح سے یہ آرگنائزیشن ڈیل کرے گی، اور وہ جو ایک لیڈرشپ کا، گلوبل لیڈرشپ کا خلا پیدا ہوگا، وہ کس طرح سے پر کیا جائے گا، اور کون سی اسٹریٹجیز کے تحت ملٹی پولیرٹی کو انکریج کیا جائے گا اور اس آرگنائزیشن میں اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود آرگنائزیشن میں 3 ایسے ممبر ہیں جو کہ خود جو نئے گلوبل ورلڈ آرڈر ہے اس میں ایسا سمجھیں کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح سے انڈیا، رشیا اور چائنا۔ اب ان تینوں میں سے یہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو کس طرح سے کمپرومائز کر کے آپس میں کوآپریشن کے ساتھ چلیں گے، تو اس چیز کو ٹیکل کرنا اس آرگنائزیشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سمٹ کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس سمٹ کا جو سب سے پہلا ایجنڈا ہے وہ ہے وائٹلائزنگ دا نیو ممبرس اینڈ انشورنگ دیئر انٹیگریشن۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے ممبران، 4 نئے ممبران شامل ہوئے ہیں، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران اور یو اے ای، ان کے انٹرسٹ کو اس آرگنائزیشن میں کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اسرائیل کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے ہی کھول بیٹھا ہے، تو اس چیز کو کس طرح سے انٹیگریٹ ٹیکل کیا جائے گا اس آرگنائزیشن میں، اور ان کی پلیسمنٹ اس آرگنائزیشن میں کیا ہوگی،
جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں گے, جو انرجی کے ایگریمنٹس ہوں گے, اور ان ممالک کو شیئر ہولڈرز کس طرح سے بنایا جائے گا. جو دوسرا اس کا کی ایجنڈا ہے وہ ہے ایڈریسنگ دی ویسٹرن بیکڈ کانفلکٹس. جس طرح سے رشیا یوکرین کانفلکٹ, ایران اسرائیل کانفلکٹ, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کنٹینیوسلی ان کو ملٹری انٹیلیجنس سروسز دی جا رہی ہیں اور ان کو ساری بیکنگ, فائنینشیل بیکنگ دی جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویسٹرن بیکڈ وارز کھل چکی ہیں. تو اس پورے سینیریو میں اس آرگنائزیشن کے لیے کیا چیلنجز ہوں گی اور ان چیلنجز کو یہ آرگنائزیشن کس اسٹریٹجی کے تحت حل کرے گی. جو تیسرا اس کا کی ایجنڈا ہے وہ ہے ڈی ڈالرائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی ڈومیننس ہے ڈالر کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں, اس کو یہ آرگنائزیشن کس طرح سے ٹیکل کرے گی. اس کی ہم ریسنٹ مثال یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا, رشیا اور انڈیا نے بھی کچھ ممالک کے ساتھ کچھ ڈیلز کی ہیں, ٹریڈ ڈیلز, جن میں انہوں نے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کے لیے ایز پیدا کی ہے, آسانی پیدا کی ہے. لیکن اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ برکس کی ایک الگ سے کرنسی ہونی چاہیے جو کہ استعمال ہوگی ان ممبر کنٹریز کے درمیان ٹریڈ میں, جو کہ ان ممبر کنٹریز کے ٹریڈ کو مزید آسان بنائے گی اور ان کی اکانومیز کو مزید بہتر بنائے گی. دوسرا ڈی ڈالرائزیشن کا فائدہ یہ ہوگا جو بڑھتا ہوا ویسٹرن ڈومیننس ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں وہ بھی کم ہوگی, جس سے وہ آئے دن استعمال کرتے ہیں اکنامک سینکشنز کی صورت میں. جس طرح سے اس وقت بھی رشیا پہ اکنامک سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ایران پہ اکنامک سینکشنز لگے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے انڈیا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھے ہوئے ہے یا اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھے ہوئے ہے, تو خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس پہ بھی مزید سینکشنز کو مضبوط بنایا جائے. اس لیے اس آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں مزید انڈیپینڈنٹ بنائیں, جس میں ڈی ڈالرائزیشن ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. جو چوتھا اس کا ایجنڈا ہے وہ ہے کوآپریشن وتھ G20 اینڈ G7 کنٹریز, کہ برکس کے انٹرسٹس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے G20 اور G7 کنٹریز کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ G7 کنٹریز جو بھی ہیں ان میں زیادہ تر وہی ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ رشیا اور چائنا کی اگینسٹ ہیں, یا رشیا اور چائنا کے اگینسٹ ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ پوری دنیا دوبارہ سے ایک وار میں انوالو ہو جائے. تو اس لیے یہ ضروری ہے ان ممالک کے لیے کہ اپنے انٹرسٹس کو G7 اور G20 کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, کیونکہ زیادہ تر ممالک اس بلاک میں ایسے بھی ہیں جو کہ G20 کے بھی ممبرس ہیں اور G7 کے ممبرس ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. اس لیے اس آرگنائزیشن کے بہت ضروری ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو G7 اور G20 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ ان میں کانفلکٹ کریٹ نہ ہو. جو پانچواں اس کا کی ایجنڈا ہے وہ ہے ٹو ڈیل وتھ ایکسپینشن. ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 میں 6 ممبر کنٹریز کی ایکسپینشن کو یا پارٹیسپیشن کو اپروو کیا گیا تھا, لیکن 4 نے شمولیت اختیار کر لی, 2 ابھی بھی باقی ہیں, ارجنٹینا اور سعودی عربیہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پارٹیسپیشن کی اپلیکیشنز دیتے ہیں, جن میں زیادہ تر ممالک ساؤتھ ایشیا کے بھی شامل ہیں. تو اس ایکسپینشن کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نیٹو اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے اور جو ویسٹرن باقی بلاکس بھی بنتے جا رہے ہیں کوارٹز کی شکل میں, آکس کی شکل میں. تو ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اس کی ایکسپینشن کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اور اس کی ایکسپینشن کے مقاصد کس طرح سے لیے جائیں گے. جو چھٹا اس کا کی ایجنڈا ہے وہ ہے ٹو ڈیل ود دا انوائرمنٹل چیلنجز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل چیلنجز بڑھتی جا رہی ہیں ہر سال, اس کو یہ آرگنائزیشن کس طرح سے ڈیل کرے گی, اسپیشلی انوائرمنٹل فائنینسنگ کو. کیا انوائرمنٹل فائنینسنگ کو انٹیگریٹ کیا جائے گا نیو ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, جہاں پہ وہ اپنے ممبر کنٹریز کو فنڈ کرے گا. تو اس کو اور زیادہ اس کا فریم ورک کس طرح سے ہوگا اور کون سی اسٹریٹجیز کے تحت انوائرمنٹل چیلنجز کو فیس کیا جائے گا یا ڈیل کیا جائے گا, یہ بھی اس آرگنائزیشن کا ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمٹ سے کیا آؤٹ کمز ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو پیس اینڈ اینڈ آف وار. ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ایسے ممالک ہیں اس آرگنائزیشن کے جو اوپن وار میں انوالو ہیں، رشیا اور ایران. رشیا یوکرین کے ساتھ اور ایران اسرائیل کے ساتھ. تو اس آرگنائزیشن کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان دونوں اہم ممالک کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ وہ نیگوسیشن سے اس پورے معاملے کو ختم کریں اور ڈپلومیسی سے ایک پیس ایگریمنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جو آؤٹ کم ہے وہ ہے ڈی ڈالرائزیشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن اس پوری آرگنائزیشن کے لیے سب سے اہم فیکٹر بن چکا ہے، خاص طور پر ان چند سالوں میں، جہاں پہ اس آرگنائزیشن کے کچھ ممبر کنٹریز بالکل فرسٹریٹڈ ہیں یو ایس کے سینکشن پالیسی سے. اس لیے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی کرنسی ہو جس میں وہ ٹریڈ کو آسان بنا سکیں، جہاں پہ سینکشنز کے بعد بھی وہ اپنے ٹریڈ کو ممکن اور انشور کر سکیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ڈیولپمنٹ پہ برقرار رہیں گے. جو تیسرا اس کا آؤٹ کم ہے وہ ہے اسٹرینتھننگ ملٹی پولیرٹی. یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بہت سے اسکالرس کی طرف سے کہ یہ سمٹ ایک بریک تھرو کے طور پر ثابت ہوگا، جس سے ایک ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے ملٹی پولیرٹی کو مزید اسٹرانگ بنایا جائے گا اور یونی پولیرٹی کو مزید کمزور کیا جائے گا. اور اس کا چوتھا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے اینٹی ویسٹرن اسٹریٹجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی کنٹریز اپنے آپ کو ایکسکلوزیولی اینٹی ویسٹ نہ ڈکلیئر کریں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ ایسی اسٹریٹجیز یا اس میں کچھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی جس سے ویسٹ کی ڈومیننس دنیا کے پولیٹکس اور اکنامکس میں کم سے کم بنائی جا سکے. اس کا آؤٹ کم ہے وہ ہے ایکسپیکٹڈ ٹریڈ ایگریمنٹس، اسپیشلی انرجی ایگریمنٹس. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ممالک ایسے بھی شامل ہیں جن پہ یو ایس سینکشنز لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے رشیا اور ایران، اور بہت سارے ٹیرفز کی صورت میں سینکشنز لگے ہوئے ہیں چائنا پہ بھی. تو اس لیے اس سمٹ سے یہ آؤٹ کم ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسے ایگریمنٹس بنیں گے، ٹریڈ ایگریمنٹس، جو کہ ان کی اکانومی کو مزید بوسٹ اپ کریں گے، مزید مضبوط کریں گے اور ان کو مزید اسٹرانگ کریں گے ویسٹ کے اگینسٹ. بہت شکریہ.